راہ جنون لو سٹوری نہیں تو پھر یہ کس چیز کی کہانی ہے، اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایپیسوڈ 8 راہ جنون کا، اس پر تھوڑا سا اس کا مختصر سا ریویو آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اسی پوائنٹ پر آئیں گے کہ راہ جنون اگر لو سٹوری نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے۔ جتنا میں نے دیکھا اور جتنا مجھے سمجھ آیا ہے اس پر میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ ایپیسوڈ 8 میں جس طرح میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا آپ کو کہ کچھ چیزیں یہ ہونے والا ہے، اسی طرح سے تقریباً ہوا ہے، لیکن میرا پوائنٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے مہر کے والد نے مہر کو باقاعدہ طور پر جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا ہے اس کے ساتھ گھر سے باہر بھیج دیا تاکہ ایک دوسرے کو جان سکیں اور ذرا کھلے خیال کے لوگ ہیں۔ ایک دم سے یہ بڑی عجیب سی بات میرے سامنے آئی ہے کہ مہر کی والدہ نے یہ بات بولی ہے جی کہ ہم تنگ ذہن کے نہیں ہیں، ہم ذرا کھلے ذہن کے لوگ ہیں اور اس لیے تمہیں جانے دے رہے ہیں کہ تم جا کر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لو، پسند کر لو۔ تو اگر یہ تنگ ذہنیت نہیں ہے تو یہ دوسری طرف کیا جا رہا ہے، جو شبریز والا معاملہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تنگ ذہنیت کی سب سے بڑی نشانی ہے جو کہ کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب یہ شو کیا جا رہا ہے جی کہ ہم تنگ ذہن نہیں ہیں، جس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ جا کے باقاعدہ طور پر بیٹھ کر باہر بھی بات کر لو اور ایک دوسرے کو جان پہچان لو۔ حالانکہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، لیکن پھر اگر ایک طرف یہ بات کرنی ہے تو پھر جس کو زیادہ جان پہچان چکی ہے وہ اس کے ساتھ بہتر نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف مہر کے والد کی مرضی ہے اور ایک طرف مہر کی مرضی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرف مہر کے والد کی مرضی ہے اس طرف تمام اصول توڑے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر مہر کی مرضی ہے وہاں پر کوئی اصول نہیں ٹوٹنا چاہیے بلکہ ایکسٹرا اصول بنائے جائیں گے۔ یہ دوہری ذہنیت جو اس ڈرامہ میں مجھے نظر آ رہی ہے نا، یہ واقعی میں اس معاشرے میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جناب مہر چلی جاتی ہے اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر اس کے گھر والوں کی جانب سے، اور جب وہ وہاں پر ایک ہوٹل پر بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے جی کہ مہر انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کو جانا نہیں تھا چاہیے۔ بہرحال جس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ بات نہیں کر رہی، اتنے میں اچانک سے جو ہے وہ شبریز وہاں پہ شبریز کی انٹری ہو جاتی ہے۔ شبریز دیکھتا ہے جب ان دونوں کو تو اس کے بعد اس کا ری ایکشن جو کہ ٹیزر میں بھی دکھایا گیا تھا وہی ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر وہ مہر کے ساتھ بھی غصہ کرتا ہے اور اس لڑکے کے ساتھ بھی کافی غصہ کرتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر مارنے کی بھی دھمکی دیتا ہے، اور اس کے بعد مہر کو وہاں سے لے کر سیدھا کا سیدھا مہر کے گھر چلا جاتا ہے۔ مہر کے گھر جا کر وہ مہر کے والد کو باقاعدہ طور پر اس بار غصہ بھی کرتا ہے اور باقاعدہ مہر کے والد کو وہاں سے نکلتے وقت یہ دھمکی دے کر آتا ہے کہ اس کو شادی میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، جس پر اس کے والد باقاعدہ طور پر ضد میں بھی آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی بیٹی پر غصہ کرتا ہے اور اس کے بعد غصہ کرنے کے دوران ہی جس لڑکے کے ساتھ رشتہ طے کیا گیا تھا وہ لڑکا وہاں پر ٹپک پڑتا ہے، ایک اچھائی کی مورت۔ جب وہ وہاں پر آتا ہے تو اس کے بعد وہ آ کر بولتا ہے جی کہ میں مہر سے اس کی مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، بہرحال گھر والے جو ہے اچانک سے وہ شرعی اور ایک دم سے اصول سب کچھ رکھتے ہیں، ایک پوٹلی میں ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مہر کا والد اس لڑکے کے سامنے منت سماجت شروع کر دیتا ہے، معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ کوئی لڑکی بھی نکاح کے دی نہیں ہے اس نے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ معافیاں مانگنا شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کو میں کیا پتہ اسکرپٹ کی غلطی سمجھوں یا واقعی یہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے معاشرے میں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ویسے اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا دکھا دیا گیا کہ جب بھی رشتہ ہی ہوا ہے اور اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی ہے تو معافیاں ہی مانگنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک ایسا بندہ جو کہ اصولوں کا اتنا پکا دکھایا گیا ہے۔ بہرحال جی اصولوں کی بات رکھتے ہیں ایک سائیڈ پر، اصولوں تو یہ اصول والی بات جو ہے نا یہ صرف اس کی ضد تک ہے، تو میرے خیال سے اصولوں کا پکا شکا کوئی نہیں ہے۔ یہ بندہ جو مہر کا والد ہے اس کو صرف ضد کا پکا دکھایا گیا، بلکہ ضد کا ضرورت سے زیادہ پکا دکھایا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جس لڑکے کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے وہ بے شک اس کو اس کی بیٹی پسند نہیں کرتی یا کوئی بھی معاملات ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اس لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑنے تک کے لیے تیار ہے۔ لیکن دوسری جانب جس کے ساتھ اس کی بیٹی شادی کرنا چاہتی ہے اس کے سامنے وہ اپنی نظر تک جھکانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ لڑکا ان کی منت سماجت بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی جوڑتا ہے، اس کے باوجود یہ جو ہے وہ اپنی ضد پر اٹل دکھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی کہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، وہ اس کی مرضی نہیں ہے اس کو بیٹی دینے کی، تو یہاں پر اس کی مرضی کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہے مہر کی مرضی کی بات جو کہ اس کے والد کی جانب سے نہیں دیکھی جا رہی، اپنی ضد کو ہی دیکھا جا رہا ہے لگاتار۔ اس کے بعد جناب کاشان کی انٹری پھر سے ایک بار ہوئی ہے۔ جی یہ بالکل یہ جو رنجیت ہے نا، آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی دیکھا ہوگا تو اب دیکھ لیجئے، مزید رنجیت والا سین بھی ایک اور اس نے کیا ہے اور دوبارہ سے وہ ایکٹنگ بھی باقاعدہ طور پر پھر سے اس کی سمجھ لیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رنجیت کو دیکھ کر آئیں اور اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی میں وہی ہے، تھوڑے سے نین نقش کا فرق ہے، لیکن پورا کا پورا رنجیت نظر آ رہا ہے، خاص کر حرکتیں بھی ویسی کر رہا ہے۔ تو بہرحال رنجیت نے یعنی کہ کاشان نے باقاعدہ طور پر مہر کا راستہ روکا اور اس کے بعد مہر سے چپیڑ کھا کر ایک بچوں والا ری ایکشن دے دیا۔
اب یہ بچوں والا ریئیکشن دیکھ کے جو ہے نا مجھے تو ڈر شر کوئی نہیں لگا، نہ یہ خطرناک بندہ لگا ہے، مجھے تو صرف اس پہ ہنسی آئی ہے۔ بہرحال اس کو شاید خطرے کی علامت سے زیادہ کامیڈی کے لیے ڈالا گیا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ خطرے کی علامت اچھی جو بن رہی ہیں اس وقت وہ 3 عورتیں دکھائی گئی ہیں اس ڈرامہ میں۔ شبریز کی والدہ، ایک ہے الینا جو کہ شبریز سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور ایک ہے مہر کی بہن۔ یہ 3 جو ہیں وہ اس بندے سے تو بہتر ایکٹنگ کر رہی ہیں اس میں، اور زیادہ خطرناک لگ رہی ہیں باقاعدہ طور پر۔ اس کے بعد جناب نیکسٹ ایپیسوڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے اس پوائنٹ پہ آؤں گا، ضد والے پوائنٹ پہ بھی۔ مہر کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر سٹیج سج چکا ہوتا ہے وہ لڑکا، اور باقاعدہ طور پر مہر بیٹھے ہوتے ہیں سٹیج پر، اور وہاں پر جناب انٹری ہو جاتی ہے شبریز کی۔ شبریز وہاں پر پہنچتا ہے معاملے کو خراب کرنے کے لیے، جس کے بعد وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے۔ یہ ٹیزر میں ساری چیز دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ 2 طرح کے اندازے میں لگا پا رہا ہوں، کیونکہ انپریڈکٹیبل سی ہے سٹوری، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا۔ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جس طرح سے شبریز وہاں پر آ کر واویلا کرے گا اور شور شرابہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مہر بھی اس کی سپورٹ کر جائے، اس کی سائیڈ لے لے، اس کے بعد شاید وہ شادی جو ہے وہ ساری ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کاشان نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مہر کا راستہ روکا تھا، اس سے ایک چپیڑ کھائی تھی، تو شاید کاشان کوئی ایسی حرکت اس موقع پر کر دے یا کوئی ایسی سکیم لڑا دے کہ جس کے بعد باقاعدہ طور پر مہر سے رشتہ وہ لڑکا توڑ کر چلا جائے اور شادی نہ ہو۔ لیکن جو بھی ہو، ان دونوں صورتحال میں سے ایک چیز تو پکی ہے کہ مہر کی شادی فی الحال ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طرح سے وہ بیڈ پر باقاعدہ طور پر لیٹی ہوئی ہے اپنے ہی گھر میں، پہلے وہ سٹیج پر بیٹھی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے باقاعدہ طور پر، تو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے لیے گئی اور واپس ہی اپنے گھر میں آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ فی الحال شادی تو نہیں ہونے والی مہر کی، اب معاملہ کسی اور طرف جائے گا۔ وہ کس طرف جاتا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ بہرحال جو لو سٹوری والی بات میں نے کی تھی نا شروع میں کہ یہ لو سٹوری مجھے نظر نہیں آ رہی، جی بالکل یہ لو سٹوری سے زیادہ مجھے جو نظر آ رہا ہے نا پورا کا پورا معاملہ وہ ضد کی کہانی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ضد 2 طرف سے جاری ہے باقاعدہ طور پر، اور تیسری طرف بھی اب ضد شروع ہو گئی ہے۔ پہلی طرف ہے شبریز کے والدین، اگر وہ ضد نہ کرتے تو یہاں تک شاید نوبت نہ آتی، وہ چلے جاتے اور باقاعدہ طور پر مہر کے گھر جا کر رشتہ جب لے کر جاتے تو وہاں پر بات اس کی طے ہو جاتی اور معاملہ نبڑ جاتا۔ ان نے ضد کی اور وہ نہیں گئے۔ اس کے بعد جناب وہ جب نہیں آئے تو جو مہر کا والد ہے وہ باقاعدہ طور پر ضد پر اڑ گیا، اور اس کے بعد اس نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ جی اب جو مرضی ہو جائے، رشتہ میں نے نہیں یہاں پر دینا اس لڑکے کے ساتھ۔ اس کے بعد اس نے ضد کی، اور باقاعدہ طور پر اس کی ضد کے نتیجے میں شبریز بھی ضد کر کے کھڑا ہو گیا ایک طرف، اور اس کے بعد جو کہ مہر سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ لڑکا بھی اب ضد کر کے کھڑا ہو گیا جی کہ اگر مہر کہتی ہے تو میں کروں گا۔ جو چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے نا بار بار وہ شبریز کے اور مہر کے والدین کی ضد ہے اور کچھ نہیں۔ مہر کی شادی ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا، جو بھی آپ رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو پر بھی جو آپ رائے رکھتے ہیں لازمی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔